السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں سبھی دوست آپ چاہنے والے، محبت فرمانے والے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کریم آپ سب کو سلامت رکھے، تا قیامت رکھے، اپنے زمان میں رکھے۔ آج کا پیغام ان لوگوں کو ہے جو چاہتے ہیں کہ ہمیں دنیا کی یہ چیز بھی حاصل ہونی چاہیے، ہمارے پاس گاڑی کیوں نہیں ہے، ہم امیر کیوں نہیں ہیں دنیا میں رہتے ہوئے بھی، آخرکار ہم بھی بہت محنت کر رہے ہیں۔ تو یہ واقعہ سن لیں، انشاءاللہ پھر اپنی رائے آپ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ بادشاہ تھا وقت کا جس کا نام عبد الملک بن مروان تھا۔ وہ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ طواف کرتے کرتے اس کی نظر ایک نوجوان پر پڑی جو کہ بڑے ہی حسین و جمیل اور جن کا چہرہ بڑا ہی پروقار تھا، جن کا چہرہ اتنا زیادہ چمک رہا تھا کہ بیت اللہ میں ایک روشنائی ہو رہی تھی ان کے چہرے کی۔ بادشاہ کی نظر ان پر ٹک گئی۔ اب ٹکٹکی لگا کے بادشاہ دیکھتا اور پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے طواف کر ہے جس کا چہرہ اتنا پروقار ہے، اتنا عالیشان ہے، اتنا نوجوان ہے۔ بتایا گیا بادشاہ کو کہ بادشاہ یہ عبداللہ بن عمر کا بیٹا ہے۔ جب یہ بات بادشاہ نے سنی، بادشاہ کو دھچکا لگا، اٹھ کر کھڑا ہوا، کہنے لگا یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کہاں بادشاہ، یہ عبداللہ بن عمر کا بیٹا ہے۔ بادشاہ نے پیغام بھیجا کہ اس نوجوان کو میرے سے ملوایا جائے، بلکہ بادشاہ نے یوں کہا کہ میری ملاقات اس نوجوان سے کروائی جائے، کیونکہ اتنی بڑی گھرانے کا یہ اولاد ہے۔ عبداللہ بن عمر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا پوتا ہے، حضرت عبداللہ کا بیٹا ہے، میری ان سے ملاقات کروائی جائے۔ مختصر کروں، اب جب بادشاہ نے یہ طلب کیا ان کو، تو وہ نوجوان کو ان کو بولا گیا، ان کا نام تھا حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بولا گیا کہ آپ کو بادشاہ نے طلب کیا ہے، کیونکہ وہ وقت کے بادشاہ تھے، تو آپ کو طلب کیا ہے، کیا آپ آ سکتے ہیں اگر آپ کی رائے منظور ہو؟ کہا ہاں کیوں نہیں، میں بادشاہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ آخرکار وہ بادشاہ کے پاس لے کر جایا گیا۔ بادشاہ نے کہا حضور میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ مجھے یہ خبر ملی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ پوتے ہیں اور حضرت عبداللہ کے آپ صاحبزادے ہیں۔ میں تو حضرت عمر سے بڑی محبت کرنے والا ہوں، بڑا عشق کرنے والا ہوں، بتائیں میں آپ کے کس کام آ سکتا ہوں؟ کیونکہ میں نے بیت اللہ میں طواف کرتے ہوئے دیکھا آپ کا چہرہ تو بڑا پروقار تھا، لیکن اب لباس سے مجھے ٹرین کے مطابق مسکین لگے، لیکن جب مجھے بتایا گیا تو میں بڑا حیران ہوا۔ تو آپ بتائیے میں آپ کے کیا کام آ سکتا ہوں، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو آپ نے مسکرا کر فرمایا یہ تو بتائیے بادشاہ، کیا آپ میرے دنیاوی کام آ سکتے ہیں یا آخرت کے؟ تو بادشاہ نے کہا ظاہری سی بات ہے، میں وقت کا حکمران بادشاہ ہوں، تو میں دنیا میں ہی کام آ سکتا ہوں، میرے پاس دنیا کا بڑا مال دولت ہے۔ آپ بتائیے، فرمائیے، حکم فرمائیے کہ میں آپ کے کیا کام آ سکتا ہوں؟ تو آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ بادشاہ دنیا تو میں نے کبھی اس مالک کل سے نہیں مانگی جو سارے جہان کے لیے ہے، میں نے تو کبھی اس کے لیے بھی اس سے بھی دنیا نہیں مانگی، تو آپ سے کیوں دنیا مانگوں گا؟ تو بادشاہ نے کہا بتائیے پھر میں آپ کے کیا کام آ سکتا ہوں؟ کہا بادشاہ مجھے دنیا میں کچھ نہیں چاہیے، بتا اگر تو میرے لیے کچھ آخرت کے لیے کر سکتا ہے۔ تو بادشاہ نے اپنی نظریں جھکا لی۔ حضرت سالم یہ بات کر کے بیت اللہ کی ایک گلی کے اندر سے گزرے اور اوجل ہو گئے، آنکھوں سے نظر آنا بند ہو گئے۔ جب یہ بات بادشاہ نے سنی تو بادشاہ بھی حیران ہو گیا۔ اب پیغام یہ ہے اس بات سے کہ حضرت سالم جو کہ حضرت عبداللہ کے بیٹے ہیں، حضرت عبداللہ حضرت عمر کے بیٹے ہیں، آگے بیٹے حضرت عبداللہ ہیں، آگے حضرت سالم ہے۔ حضرت سالم یہ لوگوں کو پیغام دے کر گئے کہ اوے لوگوں، تم نے دنیا میں رہ کر گاڑی خرید لی، بنگلہ خرید لیا، بڑا کچھ خرید لیا، بڑی عیش و پرستی کر لی، کیا تم لوگوں نے آخرت کے لیے بھی کچھ کیا؟ کیا تم نے آخرت کے لیے بھی کوئی سامان اکٹھا کیا؟ ہماری آج توجہ نماز سے غافل ہے، ہماری آج توجہ روزے رکھنے سے غافل ہے، ہماری آج توجہ کوئی بھی عبادت کرنے سے غافل ہے۔ ہم لوگ لگ پڑے ہیں موج مستیوں میں، دنیا کو خوش کرنے کے لیے ہم نے نفس کو خوش کرنا شروع کر دیا، شیطان کو خوش کرنا شروع کر دیا ہے۔ ہم لوگوں نے شروع کر لیا دنیا کے پیچھے لگنا، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، قبر میں آپ تنہا ہوں گے، نہ دنیا کا کوئی آپ کا کزن، نہ آپ کا کوئی دوست، نہ آپ کے والدین تک بھی قبر میں نہیں اتریں گے، آپ اکیلے ہوں گے، آپ کو اکیلے کو جواب دینا پڑے گا۔ فرشتہ جب پوچھے گا بتا بھائی تو نے آخرت کے لیے کیا کیا؟ دنیا کے لیے تو نے گاڑی خرید لی، بڑا عالیشان بنگلہ بھی تیار کر لیا رہنے کے لیے، آرام کرنے کے لیے، بتا ادھر کے آرام کے لیے تو نے کیا حاصل کیا؟ بتا کیا نیکی لے کے آیا؟ تو پھر ادھر کیا جواب دینا ہے میرے دوست؟ اسی لیے آپ اپنے آپ کو سنواریں، اپنے آپ کو درست کریں۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو حضرت سالم کے یہ پیغام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں گناہوں سے بچنے کی، برے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں صحیح رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نماز کو قائم ضرور رکھیے گا۔ اللہ کریم آپ سب کو سلامت رکھے۔ میری اگر کوئی بات بری لگی ہو، پیغام میں کوئی بری بات نکل گئی ہو، تو گناہ گار ہوں، سیاہ گار ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، تو آپ معاف کر دیجیے گا، اپنے خاص دعا میں یاد رکھیے گا اپنے بھائی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔